پاکستان میں عدالتی بحران اپنے عروج پر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کا عدالتی بحران نواز شریف صاحب کے ایک دور میں بھی آیا تھا، جب سپریم کورٹ پر حملہ بھی ہوا تھا اور صورتحال کافی حد تک کشیدہ ہو گئی تھی، اور ابھی بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں اور اس کے علاوہ جو حکومتی جماعتیں ہیں، اس وقت خاصی وہاں پر خبریں گرم ہیں، لیکن ان گرما گرم خبروں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وہ شخصیات جو عموماً بہت کم بولتی ہیں یا سیاسی معاملات میں بہت کم ان کا موقف سامنے آتا ہے، وہ شخصیات بھی کافی متحرک ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے نامور اور مایہ ناز عالم دین مفتی تقی عثمانی، جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر بھی ہیں اور دارالعلوم کراچی کے محتمم ہیں، انہوں نے بڑا اہم بیان جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی، عدالتی، معاشی صورتحال اور بڑھتی ہوئی تلخیوں کو اپنی تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی گھر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے تو کیا اس وقت یہ بحث کی جائے گی کہ آگ کس نے لگائی، یا واحد راستہ یہ ہوگا کہ سب مل کر آگ بجھائیں۔ فوج اور عدلیہ کو یقیناً سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ بہت اہم بیان ہے تقی عثمانی صاحب کی طرف سے کہ فوج اور عدلیہ کو یقیناً سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسے سنگین حالات میں جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر غیر جانبداری سے خالص ملک کے مفاد اور قومی سلامتی کے لیے مسئلے کا حل نکالنا ان کا فرض بنتا ہے۔ یعنی وہ عدلیہ اور فوج سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج اور عدلیہ ان معاملات میں مداخلت کرے، اور مداخلت سیاست میں نہیں کرے، بلکہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ ملکی مفاد اور قومی سلامتی کے لیے وہ آگے آئے اور ان حالات میں جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر وہ اپنا جو فرض ہے اسے پورا کرے۔ ٹویٹر پر انہوں نے اپنا یہ بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ موجودہ بحران کا حل صرف یہی ہے کہ تمام جماعتیں اور ادارے منافرت اور دشمنی کے بجائے سر جوڑ کر ملک کو بچائیں۔ انہوں نے قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اور بااثر حضرات کا فرض ہے کہ وہ اس قرآنی حکم پر عمل کر کے رہنماؤں کو ساتھ بٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ فوج اور عدلیہ کو یقیناً سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسے سنگین حالات میں جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر غیر جانبداری سے خالص ملک کے مفاد اور قومی سلامتی کے لیے مسئلے کا حل نکالنا ان کا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کامنٹ میں کرنا چاہوں گا کہ باقی جماعتیں تقی عثمانی صاحب کی بات مانتی ہیں یا نہیں مانتی۔ سپریم کورٹ نے بھی آج جو ڈسکشن ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، تو وہاں پر چیف جسٹس کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آؤٹ آف دی کورٹ آپ لوگ اپنے اس معاملے کو حل کریں اور اس معاملے کو ختم کریں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ان پر ایک بڑا خاص انفلوئنس ہے۔ دونوں کا تعلق ایک ہی مکتب فکر سے ہے اور کئی معاملات میں دونوں ایک دوسرے کی معاونت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر چاہیں تو تقی عثمانی صاحب کی اس تجویز پر وہ عمل کر سکتے ہیں اور وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بٹھا سکتے ہیں، اور تقی عثمانی صاحب کی اپنی شخصیت بھی اتنی اہم ہے کہ وہ اگر چاہیں اور یہ پیشکش کریں دارالعلوم کراچی میں عمران خان صاحب کو بلائیں اور باقی جماعتوں کے رہنماؤں کو بلائیں اور ان کو اکٹھا کر کے یہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ مطالبہ فوج سے کیا ہے اور یہ مطالبہ عدلیہ سے کیا ہے۔ تو عدلیہ اور فوج اگر اس وقت مداخلت کرتے ہیں تو پھر کئی سوالات وہاں پر اٹھیں گے، کئی سوالات پیدا ہوں گے، اور پھر ان کی باتوں سے یہ مطلب بھی لیا جائے گا کہ انہوں نے فوج کو اور جیسے ایک مارشل لا اور جوڈیشل کو جو ہے اس کو دعوت دی ہے، تو اس کی بجائے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تقی عثمانی صاحب ایک بڑا مثبت چہرہ ہیں دنیا میں، پاکستان میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، بڑی عزت کی جاتی ہے، اور تقی عثمانی صاحب کیونکہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے سربراہ بھی ہیں، اور مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر جو مکاتب فکر کے علماء اکرام ہیں وہ سارے بھی ان کے ساتھ اتحاد تنظیمات مدارس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کا تعلق کسی سیاسی
اور مذہبی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ خالصتاً علمی اور فکری بنیادوں پر کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں جو مدارس کا نیٹ ورک ہے اس کو چلا رہے ہیں۔ تو اگر اس پلیٹ فارم سے پاکستان کی سیاسی قیادت کو دعوت دی جائے کہ وہ آئیں، اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر اس مسئلے کو حل کریں، تو میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم نکتہ ہو سکتا ہے، اور کسی سیاسی اور مذہبی جماعت میں شاید اتنی ہمت نہ ہو کہ اگر اس پلیٹ فارم سے ان کو دعوت دی جائے تو وہ اس کو ریفیوز کریں یا اس کا انکار کریں۔ تو تقی عثمانی صاحب کا مشورہ بہت زبردست ہے، لیکن اس مشورے میں پہلا قدم بھی انہی کو اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اہم باتیں کورٹ کے حوالے سے آج ہوئی ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 بار وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا، اور اس اجلاس کا ایجنڈا اور واحد نکتہ یہی تھا۔ دوسرے اجلاس میں جو افطاری کے بعد ہوا، اس میں حکمران جماعت کے تمام لوگوں نے جو حال کے اندر سرکاری افسران موجود تھے ان سب کو حال سے باہر نکال دیا، اور وہاں پر اسی ایشو کو ڈسکس کیا گیا کہ کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اس پر ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک خط لکھا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں انہیں اپنے عہدے سے ہٹ جانا چاہیے، یا حکومت کو انہیں ان کے عہدے سے فارغ کر دینا چاہیے۔ تو وفاقی کابینہ نے جسٹس قاضی فائز کے خط پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اور یہ جو باتیں آ رہی ہیں سامنے وہ بڑی حساس ہیں۔ آپ بلاول بھٹو نے آج لاڑکانہ میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ فل کورٹ نہ بنا تو آئینی بحران کے باعث ایمرجنسی یا مارشل لا لگنے کا خدشہ ہے۔ یعنی وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر فل کورٹ نہیں بنتا تو آئینی بحران پیدا ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگنے کا خطرہ ہے۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں، کیونکہ سپریم کورٹ بڑی گرم ہے اور سرگرم بھی ہے اس وقت، اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ بہت سی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہیں ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس میں آج ایک اور درخواست جو ہے وہ بھی دائر ہوئی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اعتزاز احسن ہیں جن کا تعلق بظاہر تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن وہ اس وقت ایک اور لائن لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نظریہ ضرورت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بہت زبردست قسم کا رول پلے کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پوری قوم ان کے ساتھ وہاں پر کھڑی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ آج کا دن بڑا اہم ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ 90 روز کے اندر آئینی تقاضا ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، اور جب اس معاملے میں تو کیونکہ گورنر KPK نے آرڈر کیا اور صدر پاکستان نے پنجاب کے لیے آرڈر کیا، تو جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے 100 موٹو ایکشن لیا، ان کے 100 موٹو پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہوا، اور پھر 3-4 اور 3-2 والا ایشو ہمارے سامنے آیا کہ ججز کا جو فیصلہ تھا وہ متفقہ فیصلہ نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر ایک نئی بحث شروع ہوئی، اور وہ ساری بحث جو ہے وہ آج سمٹ گئی ہے، اور اس سمٹی ہوئی بحث کا جو فیصلہ ہے اسے محفوظ کر لیا گیا، اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس فیصلے کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ تو جب وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور PDM کی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا رد عمل جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے، لیکن ایک ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ملک جہاں پر بہت سے بحرانوں کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، معاشرتی بحران کا شکار ہے، اور معاشی بحران کے حوالے سے تو آج وزیر اعظم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ IMF کی تمام شرائط جو ہیں من و عن مان لی گئی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ IMF نے حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، اور وقت آئے گا حالات بدل جائیں گے اور پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ تو کچھ زیادہ خوشگوار خبریں معیشت کے میدان سے بھی نہیں آ رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاست کا میدان ہے اور عدالت کا جو بحران ہے وہاں سے بھی کوئی خوشگوار خبریں نہیں آ رہی۔ تو اس بات کی امید تو نہیں کی جا سکتی کہ کل جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ قابل قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن اکثر جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ کوئی درمیانی راستہ، کوئی بیچ کا راستہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔